السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ قال تعالی اعوذ باللہ السمیع۔ ان 50 دنوں میں جو کچھ ادارے والوں نے محنت کی ہے، اساتذہ نے محنت کی ہے، وہ ہمارے سامنے ہے۔ اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ محنت کرنے سے ہی ساری چیزیں حاصل ہوتی ہیں، بغیر محنت کے کوئی چیز حاصل نہیں ہوتی۔ میں اپنے موضوع پر ضرور بات کروں گا، لیکن ایک مثال کے ذریعے سے آپ کو میں سمجھانا چاہتا ہوں۔ بچے نہ بولیں، بلکہ یہ پیرنٹس جو بیٹھے ہوئے ہیں، گھنٹے کا، منٹ کا اور تیسرا کاٹا ہوتا ہے گھنٹے کا۔ جب سیکنڈ کا کاٹا گھومتا ہے تو منٹ کا کاٹا کام کرتا ہے، اور جب منٹ کا کاٹا گھومتا ہے تو گھنٹے کا کاٹا کام کرتا ہے۔ کسی بھی ادارے کو چلنے کے لیے یہ 3 چیزیں بڑی اہم ہوتی ہیں۔ کوئی مدرسہ چلانا ہے، کوئی اسکول چلانا ہے، مشین ہے تو کاٹے کام کریں گے، مشین نہیں ہے تو کاٹے کام نہیں کریں گے۔ یہ سارے کے سارے مل کر کام کر رہے ہیں۔ اب مدرسے والے آپ کو چھٹی دے دیں گے، منٹ کا کاٹا بھی، سیکنڈ کا کاٹا بھی اور گھنٹے کا کاٹا بھی آپ کے ہاتھ میں ہے۔ یعنی گھڑی چھوڑ کر کے آپ پوری کی پوری کانٹے لے کر کے جا رہے ہیں۔ اب آپ کے اوپر ہے کہ آپ کو استاد کی محنت بھی کرنی ہے، طلبہ پر محنت بھی کرنی ہے، اور پھر اس کے بعد آپ ایک والدین ہونے کے ناطے ان پر محنت کرنی ہے۔ جب آپ اپنے بچوں کو واپس لے کر آئیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو تربیت یہاں کی گئی تھی، آپ نے اس کو پوری طرح سے اپنی محنتوں کے ذریعے سے ثابت کر دیا کہ ہم پوری طرح اپنے بچوں کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ ورنہ پھر ہوگا کیا؟ کوئی چیز فائدہ مند نہیں ہوگی۔ اور یاد رکھیے یہ تینوں جو ہے کتنے اہم ہیں۔ اگر ان میں سے ایک کاٹا بھی نکل جاتا ہے، اگر سیکنڈ کا کاٹا نکل جائے تو آدمی کم سے کم گھنٹہ اور منٹ کو سمجھ جاتا ہے۔ لیکن آپ اس میں سے نہ نکلیں، کیونکہ آپ کی ذمہ داری بہت اہم ہے، کیونکہ آپ کو زیادہ چکر لگانے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے اپنے بچوں کا خیال کریں۔ چھٹی میں جب آپ لے کر کے جاتے ہیں، بچوں کی صحیح تربیت کریں، اور اس ادارے کے لیے ہماری دعائیں بھی ہونی چاہیے۔ جب کوئی بھی ادارہ ترقی کرتا ہے، جب کوئی مدرسہ ترقی کرتا ہے، جب کوئی بھی اسکول ترقی کرتی ہے، تو وہاں لوگوں کی نظریں ہوتی ہیں۔ کچھ لوگوں کی اچھی نظریں ہوتی ہیں، کچھ لوگوں کی ارے بولو جی بری نظر بھی ہوتی ہے۔ اچھی نظر سے دیکھو، بری نظر سے بچاؤ۔ اس ادارے کے لیے ہماری صرف کوشش نہیں ہونی چاہیے، ہم اپنے بچے کو دیے ہیں، ساتھ میں اس ادارے کی ترقی کے لیے رات دن ہم کو دعائیں کرنا ہے۔ کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ اساتذہ بھی دعا کر رہے ہیں اور ادارے کے ذمہ داران بھی دعا کر رہے ہیں، بچے بھی دعا کر رہے ہیں۔ اگر آپ پیرنٹس کی، آپ کے جو ہے سرپرستوں کی، والدین کی بھی اگر دعائیں ہوں گی تو انشاءاللہ تعالی ادارے کو ترقی کرنے میں دیر لگ سکتی ہے، نہیں لگتی۔ تو اس لیے یہ کچھ باتیں بھی میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں جو میرے ذہن میں بار بار کھٹک رہی تھی کہ آپ تک یہ بات میں پہنچاؤں۔ عظمت قرآن پر کچھ باتیں آپ کی خدمت میں پیش کرنی ہیں، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ دنیا کے اندر جتنے مذاہب کو ماننے والے ہیں، ہر مذہب کے ماننے والوں کے پاس ایک کتاب ہے۔ اگر آپ یہودیوں کے پاس جائیں گے تو ان کے پاس ایک کتاب ہے، عیسائیوں کے پاس ایک کتاب ہے، اگر آپ سکھوں کے پاس جائیں گے تو ان کے پاس ایک کتاب ہے، اگر آپ
بدھسٹوں کے پاس جائیں گے، یعنی دنیا میں جتنے مذاہب کے ماننے والے ہیں، ہر مذہب کے ماننے والوں کے پاس ایک کتاب ہے، ایک دستور ہے۔ جب اس مذہب کو آپ جاننا چاہتے ہیں تو ان کے مذہب کی کتابوں کو پڑھنا ضروری ہے، اور وہیں سے ساری ہدایات آپ لیتے ہیں۔ ہم الحمدللہ مسلمان ہیں، مسلمانوں کے پاس بھی ایک کتاب ہے، اور وہ ایسی کتاب ہے جو غلطیوں سے پاک ہے، وہ ایسی کتاب ہے جس کے اندر کوئی خامی نہیں ہے، ایک ایسی کتاب ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل کیا ہے۔ وہ کتاب کون سی ہے؟ قرآن کریم ہے۔ وہ کتاب قرآن کریم ہے، ہر مسلمان جانتا اور مانتا ہے۔ لیکن آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن کریم کو انسانوں پر نازل کرنے سے پہلے بہت ساری مخلوقات کے سامنے پیش کیا۔ قرآن کریم کو اللہ تعالیٰ نے انسانوں پر نازل کرنے سے پہلے بہت ساری مخلوقات کے سامنے پیش کیا۔ سب نے کہا کہ اے اللہ تعالیٰ، ہم اس کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے ہیں۔ آئیے قرآن کریم کو سنتے ہیں۔ سورہ احزاب کے آیت نمبر 72 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا۔ إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ۔ انسانوں پر قرآن کو نازل کرنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین، آسمانوں اور پہاڑ کے سامنے پیش کیا۔ زمین کے سامنے پیش کیا، زمین نے انکار کر دیا۔ آسمانوں کے سامنے قرآن کریم کی کتاب پیش کی گئی، آسمانوں نے انکار کر دیا۔ پہاڑوں کے سامنے قرآن پیش کیا گیا، پہاڑوں نے انکار کر دیا۔ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، لیکن انسان نے اس بوجھ کو اٹھا لیا۔ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا، جبکہ یہ جاہل بھی تھا اور ظالم بھی تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو توفیق دی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن کریم کو انسانوں کے اوپر نازل کیا۔ سورہ حشر کی آیت نمبر 21 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل، اگر ہم اس قرآن کریم کو کسی پہاڑ پر اتار دیتے، لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، اللہ کے ڈر اور خوف کی وجہ سے ریزہ ریزہ ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اب ہمارے ذہن میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا پہاڑوں کے اندر سمجھنے کی طاقت ہے؟ اگر اللہ تعالیٰ پہاڑ پر اتار دیتا، کیا درختوں کے اندر سمجھنے کی طاقت ہے؟ کیا زمین اور آسمانوں کے اندر سمجھنے کی طاقت ہے؟ آپ کو کئی ایک احادیث ملے گی جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہم جس پتھر کو بے جان سمجھتے ہیں، جس درختوں کو ہم بے جان سمجھتے ہیں، جس چیز کو ہم بے جان سمجھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اندر شعور دیا ہے، سمجھنے کی صلاحیت ہے، شعور ان کے اندر موجود ہے۔ کئی مثالیں کتاب و سنت سے دی جا سکتی ہیں۔ آپ کو واقعہ معلوم ہے، صحیح بخاری کے اندر موجود ہے، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر بنائے جانے سے پہلے کھجور کے ایک تنے کے ساتھ ایک لگا کر خطبہ دیا کرتے تھے۔ جب ایک شخص نے ممبر بنا کر کے دے دیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر کھڑے ہو کر خطبہ دینے لگے، تو محفل میں سے، مجلس میں سے کسی بچے کے سسکنے کی، رونے کی آواز آنے لگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ روکتے ہیں اور
وہ درخت جس کو ٹیک لگا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دیا کرتے تھے، اس کے پاس جاتے ہیں، اپنے سینے سے اس کو لگاتے ہیں اور صحابہ اکرام سے کہتے ہیں، اے صحابیوں، یہ میری جدائی کو برداشت نہیں کر سکا، یہ سسکنے کی رونے کی آواز کس میں سے آ رہی تھی، اگر میں اس کو خاموش نہیں کرتا تو قیامت کی صبح تک یہ ایسے ہی ہوتا رہے گا۔ اللہ اکبر۔ نبی کی جدائی کو درخت نے برداشت نہیں کیا، وہ روتا رہا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ درختوں کے اندر شعور موجود ہے۔ اسی طریقے سے صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مکے کی ایک وادی میں آج بھی وہ مجھے پتھر یاد ہے، جب میں وہاں سے گزرتا تھا تو وہ پتھر میں سے آواز آتی تھی، السلام علیکہ یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر اللہ تعالیٰ کی سلامتی ہو۔ شعور ان کے اندر موجود ہے، سمجھداری ان کے اندر موجود ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ اگر ہم قرآن کریم کو کسی پہاڑ پر اتار دیتے تو یہ ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ اللہ تعالیٰ کے ڈر اور خوف کی وجہ سے فَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ۔ غور و فکر کرنے کے لیے یہ مسائل ہم انسانوں کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ تو میرے بھائی اور دوستو، مائیں اور بہنیں، سوچیں اور غور کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کی عظمت کو کیسے پیش کیا ہے، اور بڑی بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ توفیق دی، انسانوں کو یہ توفیق دی اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اور انسان ظالم اور جاہل ہونے کے باوجود بھی قرآن کریم کو لے کر کے اٹھا کر کے گھوم رہا ہے۔ اور یہ عظمت کم ہے کہ ایک چھوٹا سا بچہ جس کی عمر 5 سال ہے، جس کی عمر 7 سال ہے، جس کی عمر 10 سال ہے، وہ قرآن کریم کو حفظ کر لیتا ہے، قرآن کریم کے مکمل 30 پاروں کو حفظ کر لیتا ہے۔ یہاں تک کہ ہم نے ایسے لوگوں کو بھی دیکھا ہے جنہوں نے 60 سال کی عمر میں قرآن کو حفظ کیا۔ کبھی کبھی تو ایسے واقعات ہم کو ملتے ہیں کہ جنہوں نے 70 سال میں 80 سال کی عمر میں بھی قرآن کریم کو حفظ کیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کے کلام کی عظمت ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بوجھ کو انسانوں کے سامنے جو ہے پیش کیا ہے۔ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے، یہ جو قرآن کریم ہے ساری دنیا والوں کے لیے چیلنج ہے، ساری دنیا والوں کے لیے چیلنج ہے۔ 1400 سال سے لے کر آج تک یہ چیلنج ہے، اور قیامت تک یہ چیلنج رہے گا۔ اور وہ چیلنج یہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اس جیسی ایک سورت لے کر آؤ، ایک جگہ فرمایا ان جیسی کچھ آیتیں لے کر آؤ، ایک جگہ فرمایا کہ ان جیسی 10 آیتیں بنا کر کے لاؤ، قیامت تک یہ چیلنج ہے۔ آئیے قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 23 اور 24 کے اندر فرمایا، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ۔ یہ قیامت تک کے لیے چیلنج ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ۔ جس کلام مجید کو ہم نے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا ہے، اس کلام جیسی کوئی ایک سورت کو ہمارے سامنے پیش کرو۔ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اللہ کو چھوڑ کر جس کو تم بلانا چاہتے ہو بلا لو۔ ان کنتم صادقین، اگر تم اپنی بات میں سچے ہو۔ اللہ نے فرمایا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، اگر تم کرنا چاہتے ہو تو کرو، اور اللہ نے فرمایا کہ تم یہ کام نہیں کر سکتے۔ فَاتَّقُوا النَّارَ، اس آگ سے بچو، الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، اس آگ میں کون داخل کیے جائیں گے؟ انسان اور پتھر ہوں گے۔ وَعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی آگ کافروں کے لیے تیار کر رکھی ہے۔ میرے بھائیو اور دوستو، مائیں اور بہنیں، غور کرنے والی بات یہ ہے کہ یہ قرآن کریم
ساری دنیا کے لیے چیلنج بن کر آیا. اور آپ کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ یہ قرآن کریم کا سیکھنا بھی آسان، سکھانا بھی آسان، پڑھنا بھی آسان، پڑھانا بھی آسان، یاد کرنا بھی آسان، یاد کرانا بھی آسان. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں بلکہ قرآن کریم خود کہہ رہا ہے. سورہ قمر کی آیت نمبر 17 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ. ہم نے قرآن کو آسان بنا دیا ہے، ہم نے قرآن کو آسان بنا دیا ہے. اب کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ قرآن کو یا قرآن کو سمجھنے کے لیے 17 علوم کی ضرورت ہے. اصل میں مسلمانوں کو قرآن کریم سے دور کرنے کی یہ عجیب حکمت ہے. الٹی گنگا بہائی جا رہی ہے. قرآن کہتا ہے، اللہ کا فرمان کہتا ہے کہ قرآن بہت آسان ہے، لیکن لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، جب تک 17 علوم نہیں ہوتے ہم قرآن کو حاصل نہیں کر سکتے. اچھا، دنیاوی علوم جلدی سمجھ میں آتے ہیں. اگر ہم دنیاوی علوم کی بات کریں گے، سب سے ٹف جو سبجیکٹ نظر آتا ہے وہ کون سا ہے؟ کون سا ہے؟ میتھس ہے. میتھمیٹکس جو ہے جلدی سمجھ میں نہیں آتا، سارے کے سارے آ کر کے اس میں ڈھیر ہو جاتے ہیں. لیکن ایک استاد کی صلاحیت ہوتی ہے، وہ اس کو صحیح انداز سے لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہے اور وہ بھی سمجھ میں آ جاتا ہے. عجیب بات یہ ہے کہ میتھمیٹکس ہماری سمجھ میں آ جاتی ہے، انگریزی گرامر ہمارے سمجھ میں آ جاتا ہے، ریاضیات ہمارے سمجھ میں آ جاتے ہیں، سائنس ہمارے سمجھ میں آ جاتا ہے، دنیا بھر کی ریسرچ ہماری سمجھ میں آ جاتی ہے. سمجھ میں نہیں آتا تو کیا سمجھ میں نہیں آتا؟ قرآن سمجھ میں نہیں آتا. وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور ہم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر. قرآن کریم کو صرف پڑھا نہ جائے بلکہ اس کو سمجھا جائے. قرآن کریم کو صرف پڑھا نہ جائے، قرآن کریم پر غور و فکر کیا جائے. اس پر تدبر کرنا ضروری ہے ہر مسلمان کے لیے. اور قرآن کریم کو ہم دیکھتے ہیں، ہمارے گھروں کے اندر بھی قرآن کریم موجود ہے. ابھی رمضان گیا، رمضان میں پڑھ لیے، لپیٹ کر کے رکھ دیے. اب پھر کب کھولیں گے؟ دوسرا رمضان آنے کے بعد. اب دوسرا رمضان آنے کے بعد ہمیں زندے رہے تو کھولیں گے، نہیں تو ہمارا حساب و کتاب قبر کے فرشتے کھولیں گے، سوال کریں گے بتاؤ من ربک کا، ما دینک کا، من نبیک کا. اس لیے دنیا کی ایک واحد کتاب ایسی ہے جس کا پڑھنا بھی ثواب، جس کا پڑھانا بھی ثواب، جس کا یاد کرنا بھی ثواب، جس کا یاد کروانا بھی ثواب. اسی لیے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے. یہ جو اساتذہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں، علماء کرام جو بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ بچوں کو حفظ کروا رہے ہیں، کچھ بچوں کو ناظرہ پڑھوا رہے ہیں، کچھ بچوں کو مکتب میں پڑھوا رہے ہیں. ان سے بڑے بھی پڑھ رہے ہیں، چھوٹے بھی پڑھ رہے ہیں، لیکن پڑھ تو رہے ہیں. یہ سب سے بہتر کام اور دنیا کا سب سے اچھا کام کرنے والی یہ علماء ہے. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا جس کے پاس ڈاکٹر کی ڈگری ہے وہ سب سے اچھا ہے، جس کے پاس وکالت کی ڈگری ہے وہ سب سے اچھا ہے، جس کے پاس انجینئر کی ڈگری ہے وہ سب سے اچھا ہے. یہ ساری چیزیں دنیا کی حد تک اچھی ہو سکتی ہیں، لیکن یہ قرآن کا علم دنیا میں رہتے ہوئے بھی خیر ہے، قبر میں جانے کے بعد بھی خیر ہے، حشر میں جانے کے بعد بھی خیر ہے. اور یہی خیر انشاءاللہ تعالی انسان کو کہاں لے کر کے جائے گا؟ جنت میں یا جہنم میں؟ جنت میں لے کر جائے گا. تو اس لیے اس خیر کو حاصل کرنے کے لیے آگے بڑھیے. اور اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کی فضیلت میں، اس کی اہمیت میں بے شمار احادیث بیان کی ہیں. لیکن آئیے
قرآن کریم کی عظمت کو سمجھے بغیر مسلمانوں نے قرآن کریم کو کیسا لیا ہے. ایک ہی بات بیان کرتے ہوئے اپنی بات کو میں ختم کر دیتا ہوں. قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن ہی کے تعلق سے فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. قرآن کو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ شفا کہا. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے کیا رکھا ہے؟ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے شفا رکھا ہے. اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کی سورہ نحل کی آیت نمبر 69 کے اندر فرمایا فیہ شفاء للناس. شہد میں لوگوں کے لیے شفا ہے. شہد میں کیا ہے؟ شہد میں کیا ہے؟ لوگوں کے لیے شفا ہے. قرآن کیا ہے؟ ارے بولو جی. قرآن کیا ہے؟ شفا ہے. شہد کیا ہے؟ دونوں چیزیں کہاں ہیں؟ دونوں چیزیں کہاں ہیں؟ قرآن میں. اللہ تعالیٰ نے قرآن کو شفا کہا, اللہ تعالیٰ نے شہد کو شفا کہا. اب مسلمان کیا کرتے ہیں؟ تعویذ باندھتے ہیں. مسلمان کیا کرتے ہیں؟ تعویذ باندھتے ہیں. تعویذ کے اندر قرآن کم نمبرنگ زیادہ ہوتی ہے, نمبر رہتے ہیں. لیکن کچھ لوگ قرآن کی کچھ آیتوں کو بھی لکھتے ہیں اور قرآن کی آیتوں کو لکھنے کے بعد تعویذ بنا کر کیا کرتے ہیں؟ اپنے گلے میں لٹکاتے ہیں, کوئی ہاتھ میں باندھتے ہیں, کوئی کمر میں باندھتے ہیں. عجیب عجیب انداز سے لوگ کر رہے ہیں. ذرا غور کریں میری بات پر. قرآن کریم میں شفا ہے, اس لیے مسلمان کیا کر رہے ہیں؟ تعویذ بنا کر. اگر آپ کو دلچسپی نہیں ہے تو میں بیٹھ جاتا ہوں, آپ لوگ بھی ساتھ دیں گے. ذرا سانس لینے کے واسطے مجھے بھی ٹائم ہونا ہے. قرآن کریم میں شفا ہے. قرآن کریم کو لوگ شفا کے بہانے سے کیا کر رہے ہیں؟ تعویذ بنا کر رکھا ہے. شہد میں بھی شفا ہے, تو اسے کیا کرنا؟ ایک باٹلی میں 100 گرام شہد ڈال لینا, گلے میں ڈال لینا. صحیح ہے کہ نہیں؟ جیسے قرآن شفا ہے, آپ قرآن لکھو گلے کے اندر لٹکا لے رہے ہیں, اسی قرآن کے اندر اللہ یہ فرماتا ہے کہ شہد میں بھی شفا ہے, ایک باٹلی گلے میں لٹکا لو. لوگ آپ بولیں گے اسے فوراً دھارواڑ بھیج دو, پاگل خانہ وہاں سے. یہاں ایک چیز سمجھنے کی کوشش کریں. ہمارے جسم کے اندر دو چیزیں ہیں. ہمارے جسم کے اندر کتنی چیزیں ہیں؟ دو چیزیں ہیں. ایک ہے ہمارا جسم اور دوسرے ہے ہماری روح. ہم جسم کو کھانا تو دے رہے ہیں, جسم کو کھانا تو دے رہے ہیں, بریانی کھا رہے ہیں, روٹی کھا رہے ہیں, گوشت چاول کھا رہے ہیں, جو کچھ بھی کھا رہے ہیں وہ کہاں لگ رہا ہے؟ وہ جسم کو لگ رہا ہے. روح کو کھانا کیا دیں گے؟ روح کا کھانا کیا ہے؟ الا فی ذکر اللہ تطمئن القلوب. اللہ کے ذکر سے دل مطمئن ہوتا ہے. اللہ کا ذکر کیا ہے؟ سبحان اللہ, الحمدللہ, اللہ اکبر, یہ بھی اللہ کا ذکر ہے. قرآن کریم کیا ہے؟ اللہ کا ذکر ہے. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو ذکر کہا ہے. ہم جو کچھ کھاتے ہیں وہ ہمارے جسم کو لگتا ہے, اور جب ہم اللہ کے کلام سے اپنا تعلق جوڑتے ہیں تو ہماری روح مضبوط ہوتی ہے. انسان کا جتنا جسم مضبوط اور طاقتور ہونا ضروری ہے تو اس کی روح بھی طاقتور ہونا ضروری ہے. آج ہمارا جسم تو مضبوط ہے لیکن ہماری روح بیمار ہے. آدمی کامیاب ہو سکتا ہے؟ نہیں. شہد ہمارے جسم کے لیے شفا ہے, قرآن ہماری. نہیں بول رہے آپ لوگ, سمجھ میں نہیں آ جو بولو 10 مرتبہ سمجھا کو. سمجھ میں آ رہی بات؟ میں ہائی فائی اردو نہیں بول رہا ہوں کہ بولے مجھے آتش نے کہاں سے بولے تھے.
लखनऊ में मैंने याद पड़े सो हमें भी समझने की कोशिश करो। और जब किसी से बहस मुबाहसा होता है, किसी से बातचीत होती है, बड़े प्यार से समझा सकते हैं उसको, लेकिन यह है कि आयत नंबर याद रखेंगे तो इंशाअल्लाह ताला फायदे में रहेंगे। कुरान में शिफा है, लोग लटका के घूमते हैं, अगर शहद में भी शिफा है तो वो भी लटकाना चाहिए। खाते क्यों हैं? असल में हमारे जिस्म को शिफा पहुंचाने के लिए शहद है, हमारी रूह को शिफा पहुंचाने के लिए कुरान करीम है। जब हम कुरान करीम से शिफा हासिल करेंगे, और कुरान करीम को शिफा, कुरान से हमको शिफा कैसे मिलेगी? कुरान को पढ़ना है, कुरान को सीखना है, कुरान का इल्म हासिल करना है, कुरान करीम पर गौर फिक्र करना है, तदब्बर करना है, तब जाकर के कुरान करीम की अजमत हमारे सामने आएगी। वरना आज मुसलमान जो कुछ भी कुरान करीम के साथ कर रहे हैं वो सरासर गलत है। इसीलिए हर मुसलमान को चाहिए कि वो अल्लाह के कलाम में गौर फिक्र करे, उसकी अजमत को समझे, अपने सीने में बसाए। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन जो कुरान करीम को पढ़ता है उससे कहा जाएगा पढ़ता जा, और जब तू आखिरी जगह पर आयत पर पहुंचेगा वो तेरा आखिरी दर्जा होगा। जब आप अंदाजा लगाए कि जब इंसानों का जो है, जब हम लोगों को जन्नत में दाखिल किया जाएगा, कोई सिद्दीकीन के साथ, कोई नबीयीन के साथ, कोई सालिहीन के साथ, कोई शुहदा के साथ होंगे, इससे बड़ा साथी हमारा जन्नत के अंदर कौन हो सकता है? इसलिए कुरान करीम से दिलचस्पी रखें। अगर आपको कुरान पढ़ना आता है तो आप दुनिया के सबसे खुशनसीब इंसान हैं, और अगर आपको दुनिया जो है कुरान पढ़ना नहीं आता है, आप दुनिया के सबसे बदबख्त इंसान हैं। आपने दुनिया को सीख लिया लेकिन आपने कुरान करीम को नहीं सीखा। कुरान सीखने के लिए कोई उम्र नहीं होती, आप कभी भी सीख सकते हैं। अपने मस्जिद के इमाम साहब को परेशान करो, मुझे कुरान सीखना है। हुगली के अंदर एक इंग्लिश मीडियम एक साहब, 55 साल उनकी उम्र थी, उन्होंने कुरान करीम को सीखा और आज वो इतना बेहतरीन तजवीद के साथ कुरान पढ़ते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अगर मैं न रहूं, उनसे कहूं इमामत करो तो इमामत कर लेते हैं। उतनी बेहतरीन 55 साल की उम्र, अब तो माशाल्लाह तकरीबन 60-63 साल उनकी उम्र हो चुकी है। अब जब भी वो मस्जिद में आते हैं उनके हाथ में कुरान होता है, लेकिन जब भी वो पहले मस्जिद में आते थे उनके हाथ में मोबाइल होता था। आज मुसलमानों के पास मोबाइल ज्यादा, आगे जुमला पूरा करो, कुरान की तिलावत कम है। अल्लाह ताला मुझे और आप तमाम को और हर मुसलमान को अल्लाह ताला के कलाम की अज़मत को समझने और उससे जुड़ी रहने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला इस मदरसे के तमाम जिम्मेदारों को और असातिज़ा को दुनिया और आखिरत की भलाइयाँ नसीब फरमा। अल्लाह जितने पेरेंट्स यहाँ पर मौजूद हैं, जितने तलबा मौजूद हैं, अल्लाह ताला बच्चों के लिए शरह सदर फरमा। इस इदारे को दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमा। हर हासिद की हसद से, हर बुरी नजर वाले की बुरी नजर से हम तमाम की हिफाजत फरमा। अल्लाह अमन और सुकून के साथ जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमा। आमीन या रब्बल आलमीन। सल्लल्लाहु अलैहि नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।